آپ نے دنیا کے 7 عجوبوں کے بارے میں تو ہمیشہ سنا ہوگا، لیکن کیا آپ دنیا کے 8ویں عجوبے کو جانتے ہیں؟ نہیں، اور شاید اسی لیے کیونکہ جان بوجھ کر اس 8ویں عجوبے کو یا پھر اس سے جڑی ہوئی انفارمیشن کو آپ سے دور رکھا جاتا ہے۔ ایک ایسا عجوبہ کہ جو باقی 7 عجوبوں کی طرح پہلے تو ناممکن ہی معلوم ہو رہا تھا، لیکن صرف ایک انسان کی ضد کی وجہ سے کمپلیٹ ہوا۔ ایک ایسا عجوبہ کہ جس نے ریگستان کے اتہاس کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، اور ہاں، ایک ایسا عجوبہ کہ جس نے امریکہ اور یورپین طاقتوں کو پوری طریقے سے ہلا کر رکھ دیا۔ دراصل ہم بات کر رہے ہیں لیبیا کے مشہور اور طاقتور لیڈر معمر غدافی اور ان کے مشہور دی گریٹ مین میڈ ریور کے بارے میں۔ دوستو، یہ آج سے لگ بھگ 40-45 سال پرانی بات ہے کہ جب معمر غدافی نے نہ صرف لیبیا بلکہ آس پاس کے تمام افریقن دیشوں کی قسمت کو پوری طریقے سے بدلنے کے لیے ایک ایسا بڑا فیصلہ لیا تھا کہ جس فیصلہ اس دور میں ہنسنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر رہی تھی۔ لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ جس فیصلے پر لوگ ہنس رہے تھے، اسی چیز کو معمر غدافی نے اپنی پوری ضد کے ساتھ کر کے دکھایا، اور وہ بھی اس طرح سے کر کے دکھایا کہ مانو دنیا کے ہوش اڑ گئے۔ ساتھیو، اگر آپ میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں تو بتاتے چلیں کہ لیبیا ایک ایسا سوکھا اور ریگستانی علاقہ ہے کہ جس کو اگر آپ لوگ دنیا کے نقشے میں بھی دیکھو گے تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کو ہریالی کے نام پر ایک ڈاٹ تک نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پر بارش اتنی نایاب چیز ہے کہ سالوں گزر جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، اور کئی علاقوں میں تو 10-10 سال تک بارش ہوتی ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر گرمی کا کیا عالم ہوگا اس کا آپ لوگ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں۔ ایون یہاں پر اگر کہیں آپ لوگ کھلی جگہ پر پانی ڈال دو گے تو وہ چند لمحوں کے اندر غائب ہو جائے گا۔ لیبیا کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جب بات کروڈ آئل کی آتی ہے تو وہ آئل ریزروز کے معاملے میں امریکہ سے بھی آگے نظر آتا ہے، لیکن جب بات فریش واٹر کی آتی ہے، پانی کی آتی ہے، تو یہاں پر ایک بھی نیچرل ندی موجود نہیں ہے۔ یہ 1950 کے آس پاس کا دور ہوگا کہ جب لیبیا کے اندر تیل کی کھوج چل رہی تھی، مگر اسی کھوج کے بیچ میں اچانک سے لیبیا کی زمین کے نیچے سے سب سے بڑا خزانہ نکل آیا، اور یہ خزانہ کچھ اور نہیں بلکہ فریش واٹر تھا۔ کیونکہ آپ سوچئے کہ صحارا کا علاقہ کہ جہاں پر 2 بوند پانی کے لیے لوگ ترستے رہتے ہیں، اس کی زمین کے نیچے اگر 1.5 لاکھ کیوبک کلومیٹر فریش واٹر نکل آئے تو اس سے بڑا خزانہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طریقے کا فوسل واٹر ہے کہ جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ لیبیا کی زمین کے نچلے حصے پر اتنا زیادہ پہلے سے موجود ہے کہ جتنا دنیا شاید امیجن بھی نہیں کر سکتی ہے، اور اس کی کوانٹٹی بھی اتنی زیادہ ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر بھی اگلے کئی سالوں تک اس کا استعمال کرتی رہے تب بھی یہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر جب لیبیا کو ایک ینگ اور ابھرتا ہوا نیا لیڈر مطلب کہ معمر غدافی ملا تو معمر غدافی نے من ہی من میں لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس اپورچونٹی کو مس نہیں کرنے والے ہیں۔ معمر غدافی کا بڑا ہی سیدھا اور سمپل سا پلان یہی تھا کہ زمین کے نیچے موجود اس تمام پانی کو کسی طریقے سے باہر نکالا جائے، اور پھر اس کو اگر لیبیا کے تمام چھوٹے بڑے شہروں تک پہنچا دیا جائے تو پھر یہ لیبیا اور صحارا کے پورے اتہاس کا سب سے بڑا کارنامہ ثابت ہوگا، جو ظاہر ہے بہت جلد ہی پورے لیبیا کے فیوچر کو بدل کر رکھ دے گا۔ مگر بات یہ تھی کہ اس پلان کے بارے میں سوچنا جتنا زیادہ آسان تھا، اس کو زمین پر انجام دینا اتنا ہی زیادہ مشکل تھا۔ پہلی پرابلم تو یہ تھی کہ شروعاتی ریسرچ سے ہی یہ پتا چلا کہ جو پانی ہے وہ دراصل لیبیا کے ساؤتھ والے علاقے میں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ لیبیا کے جتنے بھی چھوٹے بڑے اہم علاقے اور شہر ہیں وہ سمندر والی سائیڈ میں مطلب کہ نارتھ کے علاقے میں ہیں۔ تو اب اگر یہاں سے پانی کو باہر نکال کر ان کو ان تمام اہم شہروں تک پہنچانا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ندیوں کی ضرورت ہوگی۔ ندیوں کے بارے میں جیسا کہ ہم جان ہی لیبیا جیسے سوکھے علاقے میں کوئی قدرتی ندی موجود ہی نہیں ہے، جس کے بعد کنفرم تھا کہ اگر پانی کو پہنچانا ہے تو پھر آرٹیفیشل ریورز مطلب کہ ایسی ندیاں بنانی ہوں گی کہ جو قدرتی نہیں ہوں گی بلکہ انسانوں نے
خود بنائی ہوں گی، وہ بھی کہیں اور نہیں بلکہ لیبیا جیسے ایک سوکھے، کٹھن اور ریگستانی علاقے میں۔ پروجیکٹ پر کام کرنے والے ایکسپرٹس نے جب اپنا کچھ حساب کتاب لگایا تو ان کو یہ سمجھ آیا کہ اگر ان کو تمام شہروں تک پانی پہنچانا ہے تو ان کو لگ بھگ 2820 کلومیٹر لمبی ندی بنانی ہوگی۔ یہ دوری، یہ لمبائی کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ یہ اتنی زیادہ ہے کہ انڈیا کے حساب سے دیکھیں تو ایک بندہ دہلی سے ممبئی جائے گا اور پھر ممبئی سے دوبارہ دہلی واپس آئے گا، تب جا کر یہ پورا ڈسٹینس کور ہو سکے گا۔ لیبیا کے لیڈر معمر گدافی کو جب اس آنکڑے کے بارے میں بتایا گیا تو پریشانی تو معمر گدافی کو بھی ہوئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اور ابھی دوسرا چیلنج آنا بھی باقی تھا، اور وہ بڑا چیلنج یہ تھا کہ اتنی لمبی آرٹیفیشل ندیاں بنا کر جیسے میں پانی تو اتار دیں گے، لیکن جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ لیبیا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو حد سے زیادہ سوکھا ہے۔ وہاں پر اگر تھوڑا بہت کہیں پانی ڈال بھی دیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ غائب ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب پانی اتنا لمبا ڈسٹینس کور کر کے ان آرٹیفیشل ندیوں سے گزرتے ہوئے ان شہروں تک پہنچے گا، تب تک تو وہ آلریڈی آدھا غائب ہو چکا ہوگا۔ تو اب نہ صرف پانی کو ان شہروں تک پہنچانا تھا بلکہ پہنچتے ہوئے سیو بھی رکھنا تھا۔ تو اسی لیے ان دونوں پرابلمز کا حل یہ نکالا گیا کہ نہ صرف آرٹیفیشل ندی بنائی جائے گی بلکہ اس ندی کو انڈر گراؤنڈ، مطلب کہ زمین کے نیچے بنایا جائے گا۔ اس انڈر گراؤنڈ ریور کو بنانے کے لیے اب بڑے بڑے پائپس بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اتنے بڑے پائپس کہ جن کا وزن لگ بھگ 80 ٹن کے قریب ہوا کرتا تھا، اور اس طرح کے لگ بھگ 5 لاکھ پائپس بنائے جانے تھے، تب جا کر یہ 2820 کلومیٹر کی ریور تیار کی جا سکتی تھی۔ اب کیونکہ ان پائپس کو بڑے لیول پر بنانے کا کام شروع کرنا تھا تو لیبیا کے اندر ہی کئی نئی گئیں جن کے اندر یہ خاص طرح کے پائپس تیار کیے جاتے تھے۔ ان پائپس کو کنکریٹ اور اسٹیل کے ذریعے سے تیار کیا جاتا تھا۔ ایک پائپ کے اندر لگ بھگ 8 کلومیٹر اسٹیل وائرز کا یوز کیا جاتا تھا۔ ان تمام پائپس کو بنانے میں جو اسٹیل استعمال ہوا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اگر اس کو سیدھا بچھا دیا جائے تو وہ ہمارے اس پرتھوی کے بھی گرد لگ بھگ 100 بار چکر لگا سکتا ہے۔ اب پائپس تو الگ الگ فیکٹریز میں بڑے لیول پر بننے شروع ہو چکے تھے، لیکن اب باری تھی ان تمام پائپس کو وہاں سے ایک کسی ٹرک وغیرہ میں لوڈ کر کے اس جگہ پر پہنچانا کہ جہاں پر کام چل رہا ہے۔ اور پرابلم کی بات یہ تھی کہ 1980 کے دور کے آس پاس تک لیبیا کے اندر اس طرح کے بڑے لیول کے روڈز موجود نہیں تھے، اسی لیے پہلے فیس میں ہی سب سے پہلے اب ساؤتھ کورین کمپنی کو بلایا گیا اور لگ بھگ 3200 کلومیٹر لمبا ایک زبردست روڈ تیار کروایا گیا، اور اس کے بعد پھر کھدائی کا کام شروع کیا گیا، کیونکہ اب ان پائپس کو زمین کے لگ بھگ 20 فٹ اندر پہنچانا تھا۔ یہاں تک جتنا بھی کام ہوا تھا فیس 1 کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہاں تک ہی آلریڈی لگ بھگ $5 ارب خرچ ہو چکے تھے۔ 1989 کے دور سے پھر سیکنڈ فیز کا کام شروع کیا گیا، جس کے انڈر میں سب سے پہلے ترپولی شہر تک پانی پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہی ترپولی کہ جو نہ صرف اس دیش کا سب سے اہم شہر ہے بلکہ اس دیش کی راجدھانی بھی ہے۔ سب سے پہلے لیبیا کے ریگستانی علاقے میں کنویں کھودے گئے، پھر ان سے پمپ کر کے پانی نکالا گیا، جس پانی کو ظاہر ہے پھر انہی پائپس والی ایک انڈر گراؤنڈ ندی کی مدد سے ترپولی تک پہنچایا گیا، اور یہ ڈسٹینس، یہ دوری لگ بھگ 700 کلومیٹر کی تھی۔ اس کے بعد تیسرے فیز میں بھی بالکل اسی طریقے سے کفرا جو ایک ساؤتھ میں علاقہ تھا وہاں پر کنویں کھودے گئے، ان سے پانی نکالا گیا اور اس کو بالکل اسی پروسیس کے تحت بنغازی شہر تک پہنچایا گیا کہ جو لیبیا کے نارتھ میں موجود لیبیا کا دوسرا سب سے اہم شہر ہے۔ انڈر گراؤنڈ ریور کے ذریعے سے بنغازی تک پانی پہنچانے کے لیے جس جگہ پر کنویں کھودے گئے تھے، مطلب جہاں سے پانی نکالا گیا تھا، دوری بنغازی سے لگ بھگ 1000 کلومیٹر کی تھی۔ دوستو، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق لیبیا کا یہ پروجیکٹ دنیا کی سب سے بڑی مین میڈ ریور ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم بھی ہے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اس پورے پروجیکٹ کے تحت زمین کے نیچے سے پانی نکالنے کے لیے لگ بھگ 1300 کے قریب کنویں کھودے گئے تھے، وہ بھی لیبیا جیسے ایک سوکھے اور ریگستانی علاقے میں۔ 2800 کلومیٹر کی ایک لمبی انڈر گراؤنڈ ندی بنائی گئی تھی جو کہ ہم جان ہی چکے ہیں، جس کے ذریعے سے پھر لیبیا کے ہر گھر کے اندر پانی پہنچایا جا رہا تھا۔
اور جب اتنے بڑے لیول پر سب کچھ کیا جا رہا تھا تو ظاہر ہے اس بڑے پروجیکٹ میں پیسہ بھی بہت لگا ہوگا۔ جی ہاں، اگر ایک رپورٹ کی مانیں تو اس میں لگ بھگ $25 بلین کا خرچہ آیا تھا، اور اس میں بھی سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ بنا کسی باہری مدد کے کیا گیا تھا۔ اب لیبیا نے اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے باہر سے کوئی لون یا کسی طرح کی کوئی ہیلپ کیوں نہیں لی؟ یہ ان تمام بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو آلریڈی معمر غدافی کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں، کیونکہ معمر غدافی کو شروع سے ہی ایک اینٹی ویسٹ بلکہ ایک ایسے نیتا کے طور پر جانا جاتا تھا کہ جو نہ صرف لیبیا بلکہ آس پاس کے تمام عرب دیشوں پر بھی جو ویسٹرن انفلوئنس ہے ان کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ معمر غدافی کے اس ایک پروجیکٹ نے مانو لیبیا کو پوری طریقے سے بدل کر رکھ دیا۔ اس پروجیکٹ نے نہ صرف لیبیا کے ملینز لوگوں تک پینے اور باقی ضرورتوں کے لیے پانی پہنچایا، بلکہ اس پروجیکٹ نے لیبیا کے اندر ایگریکلچر مطلب کہ کھیتی باڑی یا پھر انڈسٹریز سے بھی جڑی ہوئی جو چیزیں تھیں ان تمام کی تصویر کو بدل کر رکھ دیا۔ اب دنیا میں مانو ہر طرف معمر غدافی کے اسی پروجیکٹ کی چرچا تھی، اور اب صرف معمر غدافی ہی اپنے اس پروجیکٹ کو 8واں عجوبہ نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ میڈیا میں بیٹھنے والے باقی ایکسپرٹس بھی ایسا ماننے لگے تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ برا وقت کب آ جائے کسی کو نہیں پتا، اور لیبیا کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ مطلب لیبیا کا اچانک سے برا وقت تھا۔ سال 2011 میں لیبیا کے اندر ایک سول وار کا آغاز ہوتا ہے، جس میں ظاہر ہے امریکہ کا بڑا رول تھا، اور بعد میں خود ڈائریکٹ نیٹو کے ساتھ امریکہ اس جنگ میں کود بھی پڑا تھا۔ معمر غدافی کو قتل کر دیا گیا، اور پھر نیٹو کی ایئر اسٹرائکس کے ذریعے سے ایک ایسی فیکٹری کو تباہ کر دیا گیا کہ جو فیز 4 اور فیز 5 میں استعمال ہونے والے پائپس بناتی تھی۔ ایسے حالات میں کنسٹرکشن کا وہ تمام کام روک دیا گیا کہ جو اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ چل رہا تھا۔ اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہی ہیں کہ 2011 مطلب معمر غدافی کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک لیبیا الگ الگ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، مطلب کسی نہ کسی طریقے کی جنگ کا سامنا کر ہی رہا ہے۔ پورا لیبیا مانو برباد ہو چکا ہے اور ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے۔ اسی لیے 2011 کے بعد سے جو دور گزرا ہے اس میں پھر اس پورے پروجیکٹ کا جو انفراسٹرکچر تھا اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اس سے جڑا ہوا کوئی اگلا کام کرنا تو دور، بلکہ جو آلریڈی چیزیں موجود ہیں ان کی نہ تو کوئی ریپیئر ہوئی، جس کی وجہ سے حالات خراب سے خراب ہوتے چلے گئے۔ اور آج حالت ایسی ہے کہ نہ تو تریپولی میں صحیح سے پانی ہے اور نہ ہی بنغازی میں۔ مطلب یہ کہ معمر غدافی کے ایک حد سے زیادہ مشکل پروجیکٹ نے لیبیا کی جس حالت کو پوری طریقے سے بدل دیا تھا، اب لیبیا ایک بار پھر سے اسی حالت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ باقی آخر میں جاتے جاتے اس پورے ٹاپک پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ کریں۔